بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پراسرار شخص کے متعلق ہے جس کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی؟ اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بہت بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ جب سکون آ جائے تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانے تک پانی میں ڈوبی رہی، پھر طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لے کر شام میں دفن کرو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو لڑکوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی اس زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفنائے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پی لے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تورات کے باب یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تحت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک حضرت الیاس، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ابن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا، پھر اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی، تمام افراد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائیں اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کریں۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔
جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں۔ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا، آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو الہامی علم عطا کیا گیا تھا۔ اسے سیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر وہ علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا پائے۔ بعض علماء نے اس واقعہ کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا تھا اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے تھے اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ لوگوں میں بھی یہ مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹکنے والوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پر پہنچتے ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور حضرت خضر علیہ السلام کی زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔